نفس جو ہے پہلے کسی چیز کا خیال ڈالتا ہے، پھر وہ عمل کرواتا ہے۔ پہلے خیال ہوگا پھر عمل ہوگا، اور کبھی کبھی وہ اس خیال سے کچھ بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ اتنا یاد دلاتا ہے وہ خواب کی شکل میں پھر شیطان دکھاتا ہے اس کو تاکہ تو یہ کر لے۔ اللہ ہی نفس شیطان کے شر سے بچائے، بے یارو مددگار ہے وہ نفس و شیطان، اور مومن کے پاس اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اور اللہ ہی وقت پہ سمجھائے تو پہلے کسی عمل کی سوچ ڈالتا ہے، بعد میں عمل کراتا ہے۔ پھر اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ وہ سوچ اور عمل میں ایک وقفہ ہوتا ہے جو بڑے کام کا ہوتا ہے۔ اس وقفے کا استعمال اگر ہم کر لیں کہ اپنے اللہ کو پکار لیں تو حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے سنتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے یہ دونوں چیز دی گئی تاکہ اس کو اتنا استحضار ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ میں ہے، اور 5 وقت کی نماز میں خاص مشق کی جائے، سب چھوڑ کر کیا جائے، اور اسی خیال پہ محنت کیا جائے۔ کس پر؟ اسی خیال پر کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس نماز میں بھی جو رکعتیں طے کی، آدمی کی اپنی مشغولی کے اوقات کے اعتبار سے کہ اگر صبح میں 4 رکعت پڑھ لے گا تو اس کی یہ سوچ اگر اس مستحضر ہو گئی تو ظہر تک کافی ہے۔ دل و دماغ اللہ کا بنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا استعمال ہوگا، کیسے ہوگا، اس میں صبح کی سوچ کا کتنا اثر ہے، جو رات کی 17 سے زیادہ صبح کی 4 میں اثر ہے، یہ تو وہ جانتا ہے، یہ راز تو کسی کو پتہ نہیں۔ اور اس سے پہلے تہجد کی سوچ ہے، یہ 4 نہ کہاں رہتی ہے، یہ 4 تو کبھی 8 ہوئی، کبھی 12 ہوئی۔ تو اس لیے اب ظہر کے بعد سے عصر تک کی مشغولی میں اتنی رکعت میں یہ مشق کرے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ خیال جمتا چلا جائے گا، یہاں تک یہ کہ عصر مغرب عشاء میں، اور روز الگ الگ مشاغل، الگ اوقات میں، یہ بس ایک ہی کام ہے اس کا نماز میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس کا خیال غالب ہو جائے گا تو وہ جو سوچ نفس شیطان ڈالتا ہے یہ کر، تو وہ عمل اور اس کے خیال کے بیچ میں آئے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں کے بیچ میں کیا خیال آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ رک جائے گا۔ اس لیے وہ سوچ جو ہے اتنی خطرناک کبھی ڈالتا ہے، اسی میں الجھائے رکھتا ہے، اور پھر وہ سوچ کسی قسم کی ڈالتا بھی ہے جو اس کا عنوان ہو، اس عنوان میں وہ ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے۔ ایسا ہوا تو، وہ سوچ میں کیا ہے، ایسا ہوا تو، حالانکہ ہونا ہوانا اگر ہے طے تو مقدر ہے تو ہو جائے گا، نہیں مقدر تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ہوا بھی نہیں، لیکن ڈالا اس نے بہت، ایسا ہوا تو، یہاں تک کہ خواب میں آگے دکھائے گا ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ سوچنے پریشان کیا، میں نے کچھ صدقہ کیا، میں نے کچھ رقم صدقہ کیا۔ ہم نے کہا یہ تو 24 گھنٹے کی سوچ بن گئی، میں کوئی اور بات سوچ ہی نہیں پاتا ہوں، وہ ہر دم تھوڑی دیر میں وہی بات ڈالتا ہے، اور آگے خواب میں بھی وہی دکھاتا ہے، تو خواب میں تو شیطان تو بہت آتا ہے، وہ تو بہت اپنا کام کرتا ہی ہے۔ سوچ عجیب چیز ہے، یہی منتشر ہونے کی وجہ سے قلب منتشر ہے۔ ہاں، اور یہ منتشر اس لیے ہے کہ ہر دم ایک چیز ہٹاتا ہے اور دوسری ڈالتا ہے، ایک ہٹاتا ہے تیسری ڈالتا ہے، ہٹانے کی کوشش ہمیں کرنے بھی نہیں، خود ہی ہٹاتا رہتا ہے، کیوں نیا نیا آئٹم ہوگا، الگ الگ ہوگا تو آدمی متوجہ ہوگا، اور کسی ایسی سوچ سے کہ ایک ہی سوچ بار بار تو کوئی بہت بڑا نقصان کرنا چاہتا ہے، اور وہ سوچ ہمیشہ ایسی ہوتی ہے اکثر کہ ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، مایوسی میں لے کے جاتی ہے، بدلتا رہتا ہے، تو اللہ سے آدمی غافل ہوگا اور اسی سوچ میں لگا رہے گا، ایک ہٹایا دوسری ہٹایا تیسری، وہ خود ہی بدلتا ہے، کہاں بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اسی سوچ کو ہم عنوان دے دیں، اور کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آیا تو ایک عنوان تو بہت اچھا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جہاں اس کا استحضار بڑھنا شروع ہوا اس کی طرف سے سوچ خود کم کر دی جائے گی، لڑے گا جھگڑے گا زندگی بھر اپنا کام کرے گا، لیکن وہ خود ہی کہے گا جب خیال میں ڈالو اتنی دفعہ تو اللہ یاد کرتا ہے، وہ ہر خیال کو اللہ کی یاد میں بدل دیتا ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتا۔ جس سے نکاح طے ہو گیا، منگنی ہو گئی، بات ہو گئی، اب ہر وقت وہی سوچ میں رہے گی، اور جو وہی سوچ میں رہے گی تو دل میں بیٹھ گئی، اس کے لیے اب تڑپنا شروع کرے گا۔ ایسے اللہ والے اللہ کی سوچ کو دل میں بیٹھا لیتے ہیں تو وہی بیٹھی رہتی ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم لوگ کے خیالات کو ہمارے ایسے کنٹرول میں کر دیں، ہمیں وہ مشاقی کی توفیق دیں جس سے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے کہ استحضار ہو جائے۔